اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہاں بیٹا، اچھا کیا کہ ثاقب کو کتاب بند کروائی، کیونکہ خلاصے میں کتاب نہیں کھولنی چاہیے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مفاہیم مخالفہ میں تھی اور آج ہے۔ اب شاید آج آپ کی دعا قبول ہو گئی، کل میں نے توجہ نہیں کی، مفہوم لقب اتنا سا پڑھیں گے، بالکل مختصر بحث ہے۔ البتہ اگلے مقصد کے بھی ہم 2-4 لائنیں پڑھیں گے، گھبرائیں نہیں۔ تو پہلے تو ہم پڑھیں گے مفہوم لقب۔ اب سوال یہ ہے کہ لقب کہتے کسے ہیں؟ لقب کو جو ہم عام اپنی زبان میں مثلا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب، یہ صاحب لقب ہے، یا محمد علی جناح کو ہم کہتے ہیں قائد اعظم، کیا قائد اعظم لقب ہے یا لقب سے مراد یہاں پر کچھ اور ہے؟ فرماتے ہیں یرحمک اللہ ساجد، فرماتے ہیں لقب سے مراد ہر وہ اسم ہے جو کسی حکم کا موضوع واقع ہو، چاہے وہ اسم جامد ہو چاہے مشتق ہو۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں اطعم الفقیر، بیٹا اطعم فعل امر باب افعال سے، انت کی ضمیر اس کی فاعل اور الفقیر اس کے لیے مفعول۔ اب میں نے آپ کو حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ، کس کو کھانا کھلانا ہے بھائی؟ فقیر کو۔ تو یہاں پر یہ فقیر لقب ہے، اگرچہ صرفی حوالے سے یہ مشتق ہے، صفت مشبہہ ہے اور فقر سے لیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ ملتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں پر حکم کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ اس حکم کا موضوع کون ہے؟ چور مرد اور چور عورت۔ تو یہ السارق اور سارقہ بھی جو کیا ہے، یہ لقب میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر میں مثلا آپ کو یہ کہتا ہوں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو بیٹا۔ تو یہ حکم کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ والدین۔ تو یہ بھی لقب ہے۔ اب اگر ہم مفہوم لقب کے قائل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی والدین نہیں ہے وہاں پر احسان بھی نہیں کرنا، ٹھیک؟ اگر ہم لقب کے مفہوم کے قائل ہوں گے تو اطعم الفقیر، فقیر کو کھانا کھلانا ہے، اور جس شخص پر بھی فقیر کا نام صدق نہیں کرے گا اس کو کھانا نہیں کھلانا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اگر ہم لقب کے مفہوم کے قائل نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اطعم الفقیر کہتے فقیر کو کھانا کھلاؤ، لیکن غیر فقیر کے بارے میں یہ جملہ کہتا ہے میں خاموش ہوں، نہ آپ کو حکم دیتا ہوں کھانا کھلاؤ نہ منع کرتا ہوں۔ لیکن اگر مفہوم کے آپ قائل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فقیر کو کھانا کھلانا ہے، غیر فقیر کو کھانا نہیں کھلانا، مفہوم کی صورت میں۔ مفہوم کہے گا کہ منطوق کا جو حکم ہے وہ آپ دوسری جگہ پر جاری نہ کریں۔ بات واضح ہو گئی؟ اب مصنف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آیا لقب کا مفہوم ہے یا نہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ لقب معنی اور مطلب کے حوالے سے وصف سے بھی کمزور ہے۔ جب ہم نے وصف میں کہا کہ وصف کا مفہوم نہیں ہے تو لقب کا بطریق اولا جو ہے کیا وہ مفہوم نہیں ہوگا۔ مثلا ہمارے سندھ میں ایک درخت ہوتا ہے نیم، بیٹا کیا ہے؟ نیم کا درخت۔ اگر آپ کے علاقے میں دیمک یعنی اڈوہی، وہ جب نیم کے درخت کو کھا جاتی ہے تو جو کڑوی لکڑی نہیں ہوگی بطریق اولا اس کو کھا جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں پر وصف اور لقب معنی مطلب کے لحاظ سے کسی حد تک ایک دوسرے کے قریب ہیں، البتہ وصف معنی بتانے میں زیادہ قوی ہے لقب سے۔ تو جو وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرے گی تو لقب بھی دلالت نہیں کرے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ الحمدللہ ہمارا جو ہے کیا ہے جناب، مقصد ثالث ختم ہو گیا، ابھی مقصد رابع شروع ہو رہا ہے۔
مقصد رابع جو ہے وہ عموم اور خصوص کے بارے میں ہے۔ عام کسے کہتے ہیں؟ عام ایسے اسم کو کہتے ہیں یا ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کی معنی میں پھیلاؤ زیادہ ہو، جس کی معنی کا دائرہ وسیع ہو۔ میں کہتا ہوں طلاب کو لے آؤ، بیٹا یہ طلاب کا لفظ لما والوں کو بھی شامل ہے، سیوطی والوں کو بھی شامل ہے، ہدایہ والوں کو بھی شامل ہے، اور صرف میر والوں کو بھی شامل ہے، حتیٰ کہ طلاب مدرسے میں پڑھنے والوں کو بھی شامل ہے، غیر مدرسے والوں کو بھی شامل ہے۔ خصوص وہ ہے کہ جس میں اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ مثلا میں یہ کہتا ہوں الموجز اول والے جو لکھی میں پڑھتے ہیں وہ میرے پاس آ جائیں، تو اب اس کا دائرہ دیکھیں کتنا محدود ہو گیا۔ ایک تو الموجز یعنی غیر موجز والے نہیں، دوسرا پھر الموجز بھی لاڑکانہ اور جیکب آباد کے مدرسے والے نہیں بلکہ لکھی کے مدرسے والے ہوں تو اس کو خصوص کہتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مقصد رابع ہے اس میں 8 فصلیں۔ کتنی فصلیں بیٹا؟ 8 فصلیں۔ ان میں سے پہلی فصل یہ ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، وہ کون سے الفاظ ہیں جو عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، پہلی یہ بحث ہے۔ اس کے بعد دوسری فصل یہ ہے کہ جب عام کو ہم تخصیص لگاتے ہیں بیٹا، مثلا میں کہتا ہوں کہ اکرم الطلاب الا النحویین، تم عزت کرو طلاب کی سوائے نحویوں کے، تو اب طلاب کو ہم اپنی اصلی معنی میں استعمال نہیں کریں۔ طلاب کی اصلی معنی میں نحوی بھی شامل تھا، صرفی بھی شامل تھا، منطقی بھی شامل تھا۔ اب نحویین کو ہم نے تخصیص کے ذریعے خارج کیا۔ اب طلاب کو باقی دوسری معنی میں استعمال کرنا آیا حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ کیونکہ حقیقی معنی تو نحوی بھی شامل تھا، اب نحوی کو ہم نے نکال دیا ہے۔ تیسری فصل یہ ہے کہ جب عام کو تخصیص لگاتے ہیں، اس کو کوئی دائرہ محدود کرتے ہیں، تو باقی جو اس کے افراد رہ گئے اس میں اس عام کا استعمال ہونا حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ چوتھی فصل یہ ہے کہ اگر ہم عام پر عمل کرنا چاہیں تو پہلے اس کے مخصص کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی یا جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے۔ پانچویں فصل یہ ہے کہ بھائی عام کو منطوق کے ذریعے تو تخصیص لگائی جائے گی، لیکن مفہوم کے ذریعے تخصیص لگائیں گے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تفصیلی پڑھیں گے یا سب کی وضاحت ضروری نہیں۔ چھٹی فصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک عام حکم وارد ہوا، مثلا اقیم الصلاۃ، تم نماز پڑھو، خبر واحد جو کہ خبر متواتر کے مقابلے میں ہے، آیا خبر واحد کے ذریعے قرآن مجید کو تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ اور ساتویں فصل یہ ہے کہ اگر چند جملے میں نے بیان کیے، مثلا اطعم الفقراء، ٹھیک ہے، اکرم الطلاب، اور پھر میں نے کہا کہ مثلا جو ہے کیا ہے، اور اکسو کل عریان، ہر بغیر لباس والے کو تم کپڑے پہناؤ، آخر میں کہا الا الفاسقین، سوائے فاسق کے، آیا فاسقین کا تعلق صرف وہ کپڑے والے کے ساتھ ہے یا فقراء کے ساتھ ہے یا طلاب کے ساتھ ہے یا تینوں کے ساتھ ہے؟ اور آٹھویں فصل ہے نسخ اور تخصیص۔ نسخ یعنی ایک شرعی حکم کو ختم کر دینا، تخصیص کا مطلب ہے کہ ایک شرعی حکم کے دائرے کا محدود کرنا۔ نسخ اور تخصیص کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، انشاءاللہ العزیز یہ ہم آج عبارت پڑھیں گے۔ تو ابھی توجہ کریں عبارت پر۔ السادسو، ثاقب صاحب کتاب کھول جائے۔ چھٹا مفہوم مخالف، مفہوم اللقب، بیٹا مفہوم لقب ہے۔ المقصود باللقب، لقب سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ کل اسم، ہر وہ اسم، سواء کان مشتقن او جامدن، چاہے بیٹا وہ مشتق ہو چاہے وہ جامد ہو۔ مشتق کا مطلب یہ چاہے اس کو کسی اور لفظ سے لیا گیا ہو، یا جامد یعنی ڈائریکٹ اس کو الفابیٹ سے لیا گیا ہے، کسی اور لفظ سے ہم نے اس کو نہیں بنایا۔ وقع موضوعا للحکم، ہر وہ اسم جو حکم کے لیے موضوع واقع ہو، کل فقیر، جیسے فقیر ہے بیٹا، حالانکہ لفظ فقیر خود مشتق ہے۔ فی قولہم، قولہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ فی قول العرب مثلا، یا فی قول العلماء، علماء کے قول میں اطعم الفقیر، تم کھانا کھلاؤ فقیر کو، تو یہ فقیر لقب ہے۔
اور دوسری مثال وَكَسَارِقِ وَسَارِقَةٍ، جیسے چور مرد اور چور عورت، فی قوله تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں وَسَارِقُ وَسَارِقَةُ، چور مرد اور چور عورت کے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ خوب، یہاں پر سارق اور سارقہ لقب ہیں۔ خوب، وَمَعْنَى مفہوم لقب، کہتے ہیں لقب کے مفہوم کی معنی کیا ہے؟ نفی الحکم، یہ جو حکم لقب کے لیے آیا ہے اس کی نفی ہو جائے، اما ہر اس اسم سے لا یتناولہ، جس اسم کو شامل نہیں ہوتا ہے، عموم الاسم، اسم سے مراد لقب، یعنی یہ لقب جس کو شامل نہیں، جس کو بھی فقیر شامل نہیں، یعنی اطعم کا حکم وہاں ختم ہو جائے۔ وَبِمَا أَنَّكَ عَرَفْتَ، اور اس طریقے سے، اس لحاظ سے کہ آپ پہچان چکے عدم دلالت الوصف علی المفہوم، کہ وصف مفہوم پر دلالت نہیں کرتی، فعدم دلالت لقب علیہ، علیہ کی ضمیر بیٹا مفہوم کی طرف جائے گی، پس مفہوم کا، یہ لقب کا مفہوم پر دلالت نہ کرنا بطریق اولا ہے۔ بل غایت ما یفہم من اللقب، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو چیز لقب سے آپ سمجھتے ہیں ساجد، وہ کیا ہے؟ عدم دلالت الکلام، یعنی یہ لقب والا کلام دلالت نہیں کرتا علی ثبوت ہی، کہ یہ حکم ثابت ہے غیر لقب میں۔ خوب، فی غیر ما یشملہ عموم الاسم، یعنی یہ حکم شامل ہے، ثابت ہے ہر اس اسم کو جس کو یہ لقب شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا ہم کہیں کہ اس پر دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا ہے۔ وَأَمَّا دَلَالَةُ عَلَى الْعَدَمِ فَلَا، بھائی یہ دوسرے کے نفی پر دلالت کرے یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فَمَثَلًا، مثال کے طور پر، اذا قلنا، جب ہم کہتے ہیں ان محمدن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بیٹا یہاں پر لقب کیا ہے؟ محمد، اور حکم کیا ہے؟ رسول ہونا۔ تو فَمَفَادُهُ، تو بیٹا ہم مفاد پڑھتے ہیں، مفاد پڑھیں گے تو یہ باب افعال کا اسم مفعول ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اس کا بیٹا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ثبوت رسالت للنبی، کہ رسالت ثابت ہے ہمارے نبی کے لیے، ولا يدل علی رسالت غیرہ، اور یہ جملہ ہمارے نبی کے رسالت والا دلالت نہیں کرتا ہمارے نبی کے علاوہ غیر کے لیے، نفیاً ولا اثبات، نہ کسی کی نبوت کی نفی کرتا ہے نہ کسی کی نبوت کی اثبات کرتا ہے۔ خیر، یہ تطبیق تو آپ خود حل کر لیں گے۔ المقصد الرابع، چوتھا مقصد، العموم والخصوص، بیٹا عموم اور خصوص کے بارے میں ہے۔ وفیہ فصول، اس مقصد رابع میں بیٹا چند فصلیں ہیں۔ کیا ہو گیا یار؟ خوب، الفصل الاول، پہلی فصل جو ہے وہ جناب فی الفاظ العموم، ان الفاظ کے بارے میں جو عموم پر دلالت کرتے ہیں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ حل العام و بعد تخصیص، کیا عام تخصیص لگانے کے بعد حقیقت و مجاز، جس معنی میں استعمال ہوگا آیا اس معنی میں اس کا استعمال حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، حجیت العام المخصص، نہیں پڑھنا بیٹا، مخصص وہ عام جس کو تخصیص لگائی گئی ہے، کیا وہ حجت ہے پھر باقی جو اس کے افراد تخصیص کے بعد رہ گئے ہیں یا حجت نہیں ہے۔ فصل 4، التمسک بالعام، کیا ہم عام کے ساتھ تمسک کر سکتے ہیں، یعنی عام کو ہم عمومیت پر برقرار رکھ سکتے ہیں قبل الفحص عن المخصص، مخصص کی جانچ پڑتال سے پہلے یا نہیں کر سکتے۔ الفصل الخامس، پانچویں فصل، فی تخصیص العام بالمفہوم، کیا عام کو مفہوم کے ذریعے تخصیص لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ الفصل السادس، چھٹی فصل، فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد، کتاب سے مراد بیٹا ثاقب قرآن مجید ہے، کیا قرآن مجید کو ہم خبر واحد کے ذریعے تخصیص لگا سکتے ہیں، یعنی اس کی عمومیت کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے۔ الفصل السابع، ساتویں فصل، بیٹا میں تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ تعقیب الاستثناء، استثناء کا آنا بعد میں، کس کے بعد آئے؟ للجمل المتعددۃ، مختلف جملوں کے بعد، پھر کیا ہوگا؟ آیا استثناء کا تعلق تمام جملوں کے ساتھ ہوگا، آخری جملے کے ساتھ ہوگا، پہلے جملے کے ساتھ ہوگا؟
الفصل الثامن، 8ویں فصل جو ہے پھر نسخ و تخصیص، نسخ اور تخصیص کے بارے میں کہ نسخ کسے کہتے ہیں اور تخصیص کسے کہتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔